بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشات کی دو قسمیں۔ خواہشات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہیں جن پر عمل کرنا حرام ہے، مثلا بد نظری، غیبت اور جھوٹ وغیرہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ جبکہ دوسری وہ خواہشات ہیں کہ جن پر عمل کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں مباحات میں سے ہے، لیکن جب آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے اور ان میں منہمک ہوتا ہے تو اللہ بچائے وہ کسی نہ کسی وقت حرام تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نفس انسان کو کہتا ہے کہ بھائی ابھی تم جوان ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، اس جوانی کے مزے لے لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو توبہ کر کے اپنا حساب برابر کر لینا۔ شیطان اور نفس یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اسی دھوکے میں آ کر آدمی خواہشات کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، حالانکہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں، اور بڑھاپا آ بھی گیا تو کیا صحت باقی رہے گی یا نہیں۔ کسی شخص کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ پوری تاریخ انسانی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ کوئی فرد بشر دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کے دل میں جو آیا وہ کر گزرا، یا جو خواہش بھی پیدا ہوئی وہ پوری ہو گئی۔ بڑے سے بڑا صاحب اقتدار اور بڑے سے بڑے صاحب منصب، چاہے فرعون ہو یا نمرود، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تمام خواہشات پوری ہو گئیں۔ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تمہیں لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہوں اور تم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روح قبض کی ہے، کیا تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کچھ افسوس ہوا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے حکم سے ہی لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہوں، البتہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل بڑا دکھا۔ پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ عزرائیل نے بتایا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز جا رہا تھا، اچانک طوفان آیا اور جہاز سمندر میں ڈوبنے لگا، لوگ ڈوب کر مرنے لگے۔ اس پر ایک حاملہ عورت تھی، اس کو کہیں سے ایک تختہ ملا، وہ اس تختے کے اوپر آ گئی، وہ تختہ تیرتا ہوا اس کو بیچ سمندر میں لے جا رہا تھا۔ اسی حالت میں اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کا حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بڑا رحم آیا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا ہے، اور یہ سمندر کے بیچوں بیچ تختے کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا بنے گا؟ لیکن آپ کا حکم تھا، اس لیے اس کی ماں کی روح میں نے قبض کر لی۔ اس کے بعد دوسرا شخص جس کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور اس پر رحم آیا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک جنت بناؤں، اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ جنت بن کر پوری نہیں ہو جاتی میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ سالہ سال اس پر خرچ ہوتا رہا، تعمیر ہوتی رہی، پھل پھول لگتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل تیار ہو گئی تو بادشاہ کے کارندوں نے بادشاہ کو کہا کہ جنت تیار ہو گئی ہے، اب آپ چلیے۔ یہ بادشاہ بڑا خوش ہو کر اس جنت میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جنت میں داخل ہوتے وقت ابھی ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا۔ اس وقت آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے اس پر رحم آیا کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا زیادہ انتظار کیا، کم از کم ایک مرتبہ دیکھ ہی لیتا، لیکن چونکہ آپ کا حکم، اس لیے میں نے اس کی روح قبض کر لی۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ در حقیقت تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس کھایا۔ در حقیقت یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جو سمندر کے بیچوں بیچ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس میں عبرت یہ ہے کہ اس جنت بنانے والے بادشاہ جس کو شداد کہا جاتا ہے اس کی خواہش تھی کہ اس میں رہوں، لیکن سب کچھ جتن کرنے کے باوجود اس خواہش پر عمل نہیں کر سکا۔ اسی طرح کسی بھی صاحب منصب اور صاحب اقتدار کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء۔ جب ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو اپنے آپ کو خواہشات سے مجبوری کی وجہ سے الگ کرو، اس صورت میں خواہش سے رکنا نہ صبر کہلائے گا اور نہ ہی اس پر کوئی اجر ہے، اور اگر یہی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جان بوجھ کر کرو تو یہ صبر ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔ اپنے اختیار سے گناہ سے رک جانا، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو چاروں طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، جا بجا ناجائز تصویریں لگی ہوئی ہیں، بے پردگی کا عام رواج ہے، نظروں کو پناہ نہیں ملتی۔ اب کسی منظر کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ گناہ ہے مت دیکھنا، کیا کروں، میرا دل تو کسی طرح بھی مان نہیں رہا، میرے اختیار سے یہ معاملہ باہر ہو گیا ہے۔ شیطان اور انسان کا نفس بھی یہی سمجھاتا ہے کہ یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو اس سے رک نہیں سکتا، لہٰذا انسان اپنے آپ کو وہ ناجائز منظر دیکھنے پر مجبور پاتا ہے۔ دل میں یہ آ رہا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کر لوں گا۔ مثلاً یہ منظر ٹی وی میں سامنے تھا، ابھی دیکھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ بجلی چلی گئی اور دل کے مچلنے کی ساری کیفیت ایک آن میں دھیر ہو گئی۔ یہ مجبوری میں رکنا ہوا، اور اس محرومی کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا، بلکہ جو پکا ارادہ کر لیا تھا اس کے گناہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کسی گناہ کا ایسا عزم کر لے کہ اگر کوئی غیر اختیاری سبب پیش نہ آئے تو وہ کر ہی گزرے، تو اس عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر اسی حالت میں یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ جب اس خیال اور اس غرض کی وجہ سے اپنی نظروں کو بچائیں گے تو صبر بن جائے گا جو کہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے جب کسی گناہ کے لیے دل مچلے تو فوراً اس بات کا تصور کر لو کہ اگر فلاں واقعہ پیش آ جائے تو میں اس خواہش کو پورا نہیں کر سکوں گا، لہٰذا اپنے اختیار سے ہی رک جاتا ہوں۔ میرے حضرت رحمہ اللہ نگاہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر نگاہ کو غلط استعمال کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس وقت یہ سوچ لو کہ میں جو حرام اور ناجائز منظر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس وقت میرے والد بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری والدہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اور میری اولاد بھی مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں ان سب کی موجودگی میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کیا اس وقت بھی نظر غلط جگہ اٹھے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ مراقبہ کیا کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہم سے یہ فرمائیں کہ دیکھو تم نے زندگی بھر جو گناہ کیے وہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ تمہارے سب گناہوں کی فلم سب کے سامنے چلائیں گے، تمہارے استاذ، تمہارے شیخ، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی بچے، سب کو دکھائیں گے، تو کیا تم یہ بات مانو گے؟ تو یہی تصور اس گناہ کو کرتے وقت کر لو، اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے بڑا رحیم و کریم رب پروردگار جس کی نعمتوں نے تمہیں نہال کیا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس تصور سے کسی برے عمل سے رکتا ہے تو اس کا نام صبر ہے، اور یہ شہر الصبر اسی کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ نفس پر زبردستی کرنا، گناہوں سے صبر کرنے کا مقام ایسا ہے کہ جہاں آدمی کا اصل امتحان ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عبادت گزار یہاں آ کر ڈگمگا جاتا ہے۔ خواہش نفس اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور وہ پھسل کر اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کا علاج ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہی ہے،
اور وہ اپنے نفس پر زبردستی کرنا، یہ طے کر لینا کہ چاہے کچھ ہو جائے، دل پر آرے چل جائیں یا کوئی بھی مصیبت اور مشقت معلوم ہو، لیکن میں اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک حالت وہ ہے جو غفلت کی حالت ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا کوئی خیال نہیں، نہ مرنے کا خیال آتا ہے، نہ جنت و جہنم کا خیال آتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا خیال آتا ہے۔ لیکن اس غفلت کے عالم سے جب آدمی تنبہ کے عالم کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی اصلاح کی کچھ فکر اس کو دامن گیر ہوئی، تو شروع میں آدمی کو یہ نفس پر زبردستی بڑی دشوار محسوس ہوتی ہے، لیکن جب دل پر آرا چلا دو گے تو آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ خواہشات نفس کو پامال کرنے کے نتیجے میں مقام صبر حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ ہے، اور انسان جتنا اس کو آگے بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھے گا۔ ہمارے حضرت والا قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خواہشات نفس تمہیں اس کام کے لیے دی گئی ہیں تاکہ ان کو جلا جلا کر تم ایمان اور تقوی کی شمع روشن کرو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کا شعر ہے، شہوت دنیا مثال گلشن است، یہ چونکہ فارسی شعر ہے، الفاظ چھوٹے دکھ رہے ہیں تو ہم اسے چھوڑ کر پڑھیں گے۔ یعنی دنیا کی خواہشات کی مثال ایندھن کی سی ہے، تقوی کا حمام ان کو جلانے سے روشن ہوتا ہے۔ خواہشات کو جتنا زیادہ جلاؤ گے اتنا ہی زیادہ تقوی کا حمام روشن ہوگا، اتنا ہی نور پیدا ہوگا۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، نہ بچا بچا کر تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل چوٹیں کھانے کے لیے بنا ہے۔ دل تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر چوٹیں پڑیں، یعنی خواہشات نفس کو پامال کرنے کی چوٹیں پڑیں، تو پھر یہ دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پامال کیا جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے ایک شعر کہا تھا جس کو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پسند فرمایا اور وہ بار بار حوالہ بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ یعنی جب یہ دل خواہشات کو پامال کرنے سے برباد ہوگا تو ہم اسی برباد گھر میں آ کر رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ شروع میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں سے بچنا میرے اختیار سے باہر ہے، حالانکہ بات اختیار کی نہیں بلکہ ہمت کی ہے کہ اپنے نفس پر زبردستی کرنے کی عادت ڈالیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو مرتبہ عادت ڈالنے کے بعد پھر پھسل گئے تو مایوس ہونے کی بجائے پھر عزم تازہ کر لو، اگر پھر وہی کام ہو جائے تو پھر عزم تازہ کر لو۔ بعض اوقات یہ کشتی کافی عرصہ چلتی ہے، لیکن اگر ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، مایوس نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا نہ چھوڑا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخر میں کامیابی تمہاری ہی ہے۔ یہی صبر ہے اور رمضان المبارک میں اسی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔